السلام علیکم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عید الاضحیٰ اور قربانی کا طریقہ۔ عید الاضحیٰ کا دن اسلام کے اہم ترین تہواروں میں سے ایک ہے، جو قربانی کی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوشش کرنے کا دن ہے۔ یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کی تیاری کی۔ اس دن کو منانے کا طریقہ اور اس کی عبادت کا طریقہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، جو ہمیں اپنے عمل سے سکھاتے ہیں کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے اور اس دن کی عبادت کا مقصد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عید الاضحیٰ کے دن کا عمل بہت سادہ اور روحانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نے ہمیشہ اس دن کو عبادت، قربانی اور غریبوں کی مدد میں گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عید الاضحیٰ کا دن ایک ایسا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خانہ اور صحابہ کرام کے ساتھ میں گزارا، اور اس دن کے قربانی کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کی روحانی قربت حاصل کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن فجر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص خطبہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس دن لوگوں کو قربانی کے مقصد کے بارے میں نصیحت کی کہ قربانی صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ یہ دل کی قربانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا مقصد صرف خون بہانا نہیں بلکہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال اور اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا میں قربان کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قربانی کا عمل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی عید الاضحیٰ کے دن قربانی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو جانور ہوتے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذاتی قربانی کے طور پر ذبح کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس جانوروں کو ذبح کرتے، اور اس دن کے عمل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھاتے کہ قربانی کے عمل میں برکت ہے جب انسان خود بھی اس عمل میں شریک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل میں سادگی اور عاجزی تھی، اور آپ ہمیشہ لوگوں کو اس دن کی عبادت میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قربانی کا طریقہ بڑا ہی مختصر اور تعلیم دینے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کے 3 حصے میں تقسیم کرتے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے افراد کے لیے، دوسرا حصہ غریبوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے پڑوسیوں اور اہل محلہ کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قربانی کا گوشت صرف خود تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے غربا اور یتیموں اور ضرورت مندوں کو مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عید الاضحیٰ کے دن کے موقع پر ہمیشہ اس بات کو اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ ہم اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا گوشت ایک حصہ غریبوں اور یتیموں کو دینے کی تاکید کی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس دن میں صدقہ دینے کی بھی ترغیب دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایک خاص خطاب دیتے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کی حقیقت، اللہ کی رضا کے اصول اور اس دن کی روحانی فوائد کے بارے میں بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عید الاضحیٰ کا دن اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور جان سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے صبح میں اپنے صحابہ کرام کو اس بات کو ہدایت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارے کا اظہار کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عید الاضحیٰ کے دن نہ صرف قربانی کی عبادت تک محدود تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی خواہشات اور دنیاوی لذتوں کو قربانی کرنے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی قربانی کرتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون اور اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عید الاضحیٰ کا دن ایک ایسا دن تھا جو ہمیں قربانی کی حقیقت سکھاتا ہے، اور اس دن کی عبادت کا مقصد صرف گوشت کی قربانی نہیں بلکہ اپنے دل اور اپنے نفس اور اپنے خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندگی ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم کسی طرح اس دن کو عبادت، سخاوت اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے طور پر منائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔